اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص آیت نمبر 14۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور ان کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تو بائبل میں بھی اس چیز کا ہمیں ذکر ملتا ہے، جو کتاب الاعمال ہے ان کی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی اور وہ کام اور کلام میں قوت والا تھا۔ یہ بائبل کا بیان ہے، کام اور کلام میں قوت والا تھا۔ تلمود کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں خوبصورت جوان بن کر اٹھے، شہزادوں کا سا لباس پہنتے، شہزادوں کی طرح رہتے اور لوگ ان کی بہت عزت اور تکریم کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو، تو آپ یہ دیکھیں کہ کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا؟ فرعونیوں کے اندر۔ فرعونیوں کے اندر کیا ساری کی ساری خرابیاں تھیں؟ نہیں۔ یا خوبیاں تھیں؟ نہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایگزیکٹ اپوزٹ کیا جو کہ قومیں کرتی ہیں عام طور پہ۔ ہم نے کیا بات کی تھی کہ قومیں کیا کرتی ہیں کہ اپنے آقاؤں کی خرابیاں لے لیتی ہیں، خوبیاں نہیں لیتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ساری خرابیاں چھوڑ دیں، سب کچھ چھان کے الگ کر دیا اور ساری خوبیاں ہیں وہ سمیٹ لیں اور جمع کر لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈز ملا۔ اشد کون سی عمر ہوتی ہے؟ ابن عباس کے مطابق 33 to 40 ایئرس کا جو زمانہ ہے وہ اشد کہلاتا ہے۔ پیک پر ہوتا ہے انسان کی ذہنی جسمانی قوتیں، صلاحیتیں سب عروج پر ہوتی ہیں۔ تو ان کو محل میں پلنے کا موقع ملا، فرعونیوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، ان کی ذہنیت سے، رسومات سے، مائنڈ سیٹ، فیئرز، فوبیاز، خامیوں، خوبیوں سے اچھی طرح واقف ہو گئے۔ ان کی اپنی صلاحیتیں نکھریں، سیکھنے کا موقع ملا۔ لیڈر کی کیا اسٹرینتھس ہوتی ہیں؟ دیکھیں آفٹر آل ہم فرعون کو کچھ بھی کہیں، جیسا بھی تھا، کچھ نہ کچھ تو خوبی ہوگی نا اس کے اندر۔ آفٹر آل ہی واز اے ویری پاورفل کنگ۔ دنیاوی طور پہ دیکھیں تو کامیاب تو تھا، ظلم اس کا ایک طرف، ایکسپلائٹیشن ایک طرف، کفر شرک ایک طرف، لیکن ورلڈلی طور پہ دیکھا جائے تو بھئی ہی واز سکسیسفل۔ تو یہ دیکھا کہ بھئی لیڈرشپ کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، یہ بھی دیکھا لیڈر میں کیا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر محل میں رہتے تھے تو بنی اسرائیلیوں کے خلاف جو پالیسیز بنتی تھیں، نافذ ہوتی تھیں، وہ بھی دیکھیں کہ کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ اور جو پالیسیز بنتی تھیں بنی اسرائیلیوں کے بارے میں کہ ان سے کیسے ڈیل کیا جائے، ان کو خود بھی حصہ لینے کا موقع ملا تھا۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کا احسان تھا بنی اسرائیلیوں کے اوپر کہ انہوں نے بنی اسرائیلیوں کو ہفتے میں ایک دن کی چھٹی دلوائی تھی، کچھ مراعات، کچھ کنسیشنز دلوائی تھیں، اور چھٹی یہ کہہ کر دلوائی تھی فرعون سے کہ اگر ہفتے میں 7 دن تو ہم ان سے کام کروائیں گے، تم ان سے کام کرواؤ گے تو یہ بیمار ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، ہماری مدد نہیں کر سکیں گے۔ اس طرح سے حکمت کے ساتھ بنی اسرائیلیوں کا جہاں جہاں موقع ملتا بھلا کرواتے رہتے۔ تو فرعونیوں کو بھی اچھی طرح چانچ پٹک لیا، دیکھ لیا۔ دوسری طرف اپنے خاندان، اپنے بہن بھائیوں سے بھی جڑے رہے۔ ان کو ایکچولی پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بیسکلی میں بنی اسرائیلی ہوں، ان کو پتا تھا میں فرعونی نہیں ہوں، قبطی نہیں ہوں، اور بنی اسرائیلیوں کے مسائل کا علم رہا، اپنی روٹس کے ساتھ وہ جڑے رہے۔ جوانی کے ساتھ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے استوا کا لفظ استعمال کیا ہے، جو جسمانی طاقت کی طرف اشارہ ہے، یا بیلنسڈ پرسنالٹی۔ استوا، کوئی چیز سیدھی کب کھڑی ہوتی ہے؟ جب بیلنسڈ ہو۔ تو ہر طرح کا توازن، بیلنس ان کے اندر تھا۔ جوانی تو دیکھیں سب پر ہی آتی جاتی ہے، اشد کا دور 33 to 40 ایئر سبھی پر آتا ہے یہ دور، لیکن سب کو استوا والی خوبی نہیں ملتی۔ تو جوانی کا آنا یہ تو کسی کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے۔ اصل کریڈٹ کیا ہے کہ جوانی میں عقل کا، مزاج کا اعتدال ہونا چاہیے۔ اگر مزاج کا حسن نہیں ہے، اگر اعتدال نہیں ہے تو اٹس نو بگ ڈیل۔ اچھا ایک اور آپ دیکھیں،
یہ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے جب بھی رسول بھیجا اسی قوم میں سے بھیجا کہ نہیں؟ یہی پڑھتے ہیں نا ہم. کیوں؟ کیا فائدہ تھا؟ قوم ہی میں سے رسول کو اٹھانے کا فائدہ کیا تھا؟ کیا کیا ایڈوانٹیجز تھے؟ آبویسلی کہ جاننا ان کو سائیکی وہ سارا وہ تو اپنی جگہ ہے. دوسرا بڑا فائدہ کیا ہے اگر ہم دیکھیں کہ رسول کا کام کیا ہوتا تھا؟ لوگوں کی اصلاح کرنا. ٹھیک ہے. اچھا اگر تو رسول نفرت کرتے قوم سے، انتقام لینا چاہتے، شدید غصہ محسوس کرتے، ریزنٹمنٹ فیل کرتے، تو کیا وہ خیرخواہی کر سکتے تھے قوم کی؟ نہیں کر سکتے تھے. تو مشرک قومیں تھیں، خراب قومیں تھیں، جو بھی تھیں، تو کیا مشرک محبت کے قابل ہو سکتے ہیں؟ آف کورس ہو سکتے ہیں. کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی دوست ہے، اچھا سلوک کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے دلوں کے اندر جو رسول اٹھتے تھے قوم میں سے، اپنی قوم کی محبت ہوتی تھی، ان رشتوں کا، دوستیوں کا، ان احسانات کا احساس ہوتا تھا ان کو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کس کی طرف رسول بنا کر بھیجا؟ فرعون کی طرف. اذهب الی فرعون. رائٹ. اب اگر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، اگر تو وہ فرعون کے محل میں نہ پلتے اور وہ ایک بنی اسرائیلی کے طور پر پلتے، رائٹ، تو ان کے اندر کیا فیلنگز ہوتی؟ سپریشن، مظلومیت، اینگر، ریونج، ریزنٹمنٹ، یہی فیلنگز ہوتی. ان فیلنگز کے ساتھ وہ کیسے رسول بن کر جاتے؟ وہ رسالت کا حق نہ ادا کر سکتے، وہ خیرخواہی نہیں کر سکتے تھے. تو اب بتائیے کیا فائدہ ہوا جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پلوایا؟ تو کیا فائدہ ہوا؟ فرعون کی محبت دل میں آئی. دیکھیں جس نے بھی نکالا تھا پانی سے، اس نے گودوں کھلایا ہوگا کہ نہیں؟ چوما ہوگا کہ نہیں؟ لاڈ کیا ہوگا کہ نہیں؟ کیا ہوگا نا. پھر آگے جو بھی اور اس کی اولاد تھی اس کے ساتھ کھیلے کودے، آپس کی دوستیاں. اور بچپن کی دوستی تو آپ کو پتہ ہے کتنی پیاری ہوتی ہے، کیسی محبت ہوتی ہے بچپن کی دوستیوں کی. کزنز آپس میں ملتی جلتی ہیں، کھیلتی کودتی ہیں، تو اب دیکھیں اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. یادیں ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہیں، وابستہ رہتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ دیکھیں. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے محل میں پلوایا تاکہ فرعون کی محبت ہو اور اس کی خوبیوں کا بھی علم ہو اور اس کے ساتھ ایک دلی تعلق ہو، ایموشنل کنیکشن ہو. تو کیا پتہ چلا ہمیں؟ تبلیغ اگر غصے سے کی جائے اٹس ناٹ گڈ. اور ہمارے یہاں بہت غصے سے تبلیغ کی جاتی ہے. تبلیغ کی جڑ میں چیز کیا بیٹھی ہے؟ خیر خواہی، محبت، کسی کا درد، کسی کے لیے تڑپ دل کے اندر، ایموشنل کنیکشن ہونا بہت ضروری ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ اور فرعونیوں کے ساتھ، آل فرعون کے ساتھ یہ ایموشنل کنیکشن تھا، محبت تھی، خیر خواہی تھی ان کی. اگر بنی اسرائیلیوں کے ساتھ پلتے تو مظلومیت کے احساس کے ساتھ غصہ، انتقامی جذبہ پروان چڑھتا، جو ایک رسول کے مزاج، ایک رسول کا جو عہدہ اور ذمہ داری ہوتی ہے اس کے لحاظ سے مناسب نہیں تھے. مناسب نہیں تھے یہ جذبات، یہ فیلنگز مناسب نہیں تھی، یہ زیب نہیں دیتی رسول کو کہ اس کے اندر اینگر ہو، ریزنٹمنٹ ہو، سینس آف انجسٹس ہو، یہی ساری چیزیں ہوں. اور رسول ہونے کے ناطے وہ فرعون سے نفرت نہیں کر سکتے تھے. رسول تو سراپا امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں جس کی طرف بھیجے جاتے ہیں. تو یہ اللہ کے ہم دیکھتے ہیں کام، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت. اور اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکمت دی، بہترین فیصلے کرتے تھے اور علم دیا، یعنی دنیاوی علوم دیے، لکھنا پڑھنا، تربیت، جنگی مہارت، سب ان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا. کیسے لوگوں کو نظم و ضبط میں رکھا جاتا ہے، ڈسپلن میں کیسے رکھا جاتا ہے، سب اللہ نے سکھایا. بڑے محسن تھے، ہر صلاحیت کا بہترین استعمال کیا، اپنی طاقت، اپنی جوانی، اپنے علم کو فضول کاموں میں لگا کے ضائع نہیں کیا. پازیٹیو کنسٹرکٹیو کنٹریبیوشن ٹورڈز دا سوسائٹی یہ کرتے رہے. اچھا، اب ہم نے بات کی تھی نا کہ ان کو اپنی روٹس کا پتہ تھا، یعنی کہ بنی اسرائیلیوں سے اپنے کنیکشن کا پتہ تھا کہ میں بنیادی طور پہ بنی اسرائیلی ہوں. اور پھر وہ وقتاً فوقتاً ان کچی بستیوں میں جایا بھی کرتے تھے. تو دیکھیں رولنگ کلاس نے ہمیشہ اپنے آپ کو سپریٹ رکھا تھا انڈیجنس پاپولیشن سے.
رائٹ. تو فرعونوں کے جو فرعون تھا اس کا محل تو کہیں ہوگا, اور پھر یہ سمجھے گھیٹوز جن کو کہ ہم کہیں ایک طرح سے گھیٹوز ہوں گے جہاں بنی اسرائیلی رہتے تھے. یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ جشن کا علاقہ تھا, جیم شین نون. یہ جشن کا علاقہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا, تو بس وہ پھر سمجھے ایک زمانے میں بڑا اچھا علاقہ ہوگا, پھر وہ ڈکے کا شکار ہو گیا, پھر سمجھے کہ وہ ایک طرح کی کچی بستی بن کے رہ گئی ہوگی, یعنی کہ گیٹو بن کے رہ گیا ایک طرح سے. تو یہ وہاں پھر جایا کرتے تھے جوشن کے علاقے میں موسیٰ علیہ السلام وقتاً فوقتاً, اس لیے کہ یہیں پر بنی اسرائیلی آباد تھے, ان کی بستی یہیں پر تھی, تو حال چال پوچھنے جاتے رہتے ہوں گے. تو اب ایک ایسے ہی وقت کا واقعہ آ رہا ہے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا, ایک روز وہ اپنے شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے. تو اہل شہر غفلت میں تھے سے کیا مطلب, یعنی دوپہر کا وقت ہوگا جب عام طور پہ سناٹا چھا جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ مصر جو ہے ایک گرم ملک ہے, تو وہاں پر دوپہر کو لوگ آرام کرتے ہوں گے. وہ صبح صبح بنی اسرائیلی کام شروع کرتے ہوں گے, دوپہر کو سیسٹا کا ٹائم, قیلولہ کا ٹائم ہوتا ہوگا. تو بہرحال ایک بہت ہی کوائٹ قسم کا ٹائم تھا, علی حین غفلۃ من اہلہا, کہ وہ اپنے انہیں بستیوں میں, اپنے ہم نسل لوگوں کی بستیوں میں ایسے وقت داخل ہوئے جب سب لوگ ریسٹ کر رہے ہوں گے. اور کیوں اس وقت داخل ہوئے, ایسا لگتا ہے کہ چپکے چپکے ملنے جایا کرتے تھے وہ بنی اسرائیلیوں سے, کہ کہیں کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا, کوئی مدد کر سکتا ہوں. انٹریکشن رکھا تھا انہوں نے, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ فرعون کو پتہ چلے اور وہ ان کے آنے جانے پر کہیں پابندی نہ لگا دے. بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں, کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. بہرحال جب وہ داخل ہوئے اپنی بستی میں تو کیا ہوا, فوجد فیہا رجلین یقتتلان, وہاں انہوں نے دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ, ایک اس کی اپنی قوم کا تھا, دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا. یعنی ایک بنی اسرائیلی تھا, دوسرا فرعونی تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ, اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا. تو بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا, وہ پہچانتا ہوگا, جانتا ہوگا ان کو, obviously فیملیئر تھا ان سے, تو مدد کے لیے پکارا. اور یہ فرعونی بستیوں میں جا کے ظلم و ستم کرتے ہوں گے, تو کوئی اسی طرح سے کوئی تنگ کر رہا ہوگا کسی بنی اسرائیلی کو. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے, بنی اسرائیلی نے, میری ہیلپ کرو, تو ہیلپ کرنے آ گئے. تو اسٹرگل شروع ہوئی ہوگی آپس میں, دھکا دیا ہوگا, اس نے ان کو دھکا دیا ہوگا, کچھ زبانی کلامی گرما گرمی ہوئی ہوگی, ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی ہوگی. ایونچولی کیا ہوا, فوقذہ موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھوسا مار دیا. اب وہ گھوسا جو مارا, جو باکس مارا, وہ کسی سینسیٹیو جگہ لگ گیا جا کر. مثال کے طور پہ سوچا ہوگا کہ چلو میں اس کی بیک پہ ماروں گا, یا کندھے پہ ماروں گا, یا چیک پر ماروں گا. اس نے سر ادھر ادھر کیا, کسی سینسیٹیو جگہ لگ گیا. پھر کیا ہوا, فقضى علیہ, تو اس کا تو کام تمام کر دیا انہوں نے, وہ مدت ہی پوری ہو گئی, مری گیا. تو یہ انٹینشن تو نہیں تھا, کلپیبل ہوموسائیڈ نہیں تھا, ارادہ نہیں تھا کہ میں اس کو اس ذریعے سے مار دوں گا, بلکہ کیا ہوا, ان انٹینشنل مرڈر ہو گیا, قتل خطا جس کو کہتے ہیں. اور دنیا کے کسی قانون میں قتل خطا کی سزا وہ نہیں ہوتی جو انٹینشنل مرڈر کی یا کلپیبل ہوموسائیڈ کی ہوتی ہے. بہرحال وہ مر گیا. اب کیا ہوا, کہا موسیٰ علیہ السلام نے, قال ھذا من عمل الشیطان, انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے, یہ شیطان کی کار فرمائی ہے. انہ عدو مضل مبین, وہ تو سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے. تو بہت پریشان ہو گئے, بہت اپسیٹ ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. ان کے ہرگز بھی نیت یہ نہیں تھی, انٹینشن یہ نہیں تھا. فوراً اللہ سے رجوع کیا, محسن ایسے ہی ہوتے ہیں. قال ربی انی ظلمت نفسی, انہوں نے کہا اے میرے رب, میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا. فاغفر لی, بس تو میری مغفرت فرما دے. فغفر لہ, تو اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی. انہ هو الغفور الرحیم, اور وہ غفور اور رحیم ہے. اچھا, ایک تو انہوں نے گناہ کی معافی مانگی اپنی کہ اللہ مجھے معاف کر دے,
تو اب یہ کیسے پتا چلا ان کو فغفر لہو کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا؟ ہو سکتا ہے کسی غیبی اشارے سے پتا چل گیا ہو کہ اللہ نے معاف کر دیا. اچھا، بک آف ایگزوڈس میں، یہ بائبل کی کتاب ہے، بائبل کے چیپٹرز ہیں نا، اس میں بک آف ایگزوڈس ہے، اس میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے ادھر ادھر نگاہ کی اور جب دیکھا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو اس نے مصری کو جان سے مار کر ریت میں چھپا دیا. یعنی یہ الزام لگایا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ کہ یہ کیا تھا، یہ کلپیبل ہوموسائیڈ، جان بوجھ کے مارا ہے اس کو، انٹینشن ہی ان کا یہ تھا گھونسا مارنے کا کہ مر جائے. قرآن کہہ رہا ہے نہیں، جان بوجھ کے نہیں مارا. قرآن نے الزام ہٹا دیا موسیٰ علیہ السلام سے. تو اچھا، ایک تو یہ کہ اللہ سے مغفرت مانگی. اچھا، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ فغفر لی، کہ ایک تو اللہ سے معافی اپنی جگہ، دوسری کہ اللہ میرے اس کام کا کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ تو کور کر لے اس کو، یہ بات آگے تک نہ پہنچے. فغفر لہو، تو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ دیا ان کے اس کام کو، یعنی کہ فرعونیوں تک یہ بات نہیں پہنچ سکی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہو گیا ہے. تو دونوں چیزیں ہیں کہ اللہ سے معافی بھی مانگی اور یہ بھی چاہا کہ کسی کو معلوم نہ چلے. تو اور جب کسی کو پتہ نہیں چلا، کوئی ادھر ادھر سے کوئی فوج نہیں آئی، کوئی سپاہی نہیں آیا ان کو پکڑنے کے لیے، تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کو ہو سکتا ہے انہوں نے 2+2 کیا ہو کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، یعنی کہ اللہ نے میری اس خطا کو ڈھانک بھی دیا اور اللہ نے مجھ کو معاف بھی کر دیا. دوسری بات دیکھیں، یہ ہے سچی بات کہ ہمیں پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ رسالت کے لیے چننے والا تھا. تو اللہ کا کیا معاملہ ہوا کرتا تھا اپنے رسولوں، اپنے نبیوں کے ساتھ، نبوت ملنے سے پہلے اور نبوت ملنے کے بعد؟ سچی بات ہے کہ 100% ہم نہیں جان سکتے. ہم گیس کر سکتے ہیں، ہم کچھ 2+2 کر سکتے ہیں، nothing more than that. اب کیا ہوا؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی کہ مزید ان کی استغفاری آگے آ رہی ہے، جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یہ اسی کا آگے مزید اسی کی تشریح ہے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، بما انعمت علی، جو تو نے مجھ پر احسان کیا ہے. کیا احسان کیا؟ کیا کیا احسان کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی طاقت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے حق کی حمیت ان کو دی تھی، اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کی مدد کرنے کی صلاحیت دی تھی. تو اتنی ساری جو نعمتیں ہیں جو اللہ تو نے مجھ کو دی، پاور دیا تھا اللہ نے، اتھارٹی ان کو دی تھی کہ بما انعمت علیہ، کہ جو تو نے احسان مجھ پر کیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. دراصل ہوا کیا، یہ خطا کیوں ہو گئی تھی؟ عصبیت کی وجہ سے، ہے نا، قومیت کے احساس کی وجہ سے ہوئی. اسے اوور آل مشاہدہ ان کا یہی تھا کہ بنی اسرائیلی مظلوم ہوتے ہیں اور فرعونی ظالم ہوتے ہیں. تو اب انہوں نے اس واقعے سے یہ سیکھا کہ میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. یعنی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو یہ احساس ہوا کہ ایکچولی غلطی فرعونی کی نہیں تھی، تبھی تو یہ کہا نا انہوں نے، ورنہ اگر فرعونی غلط ہوتا، بنی اسرائیلی صحیح ہوتا، تو وہ یہ کیوں کہتے کہ اب تو میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا؟ تو لگتا ہے کہ کوئی پرابلم تھا، بنی اسرائیلی کا ایشو تھا. تو انہوں نے سبق یہ سیکھا کہ پہلے معاملے کی تحقیق کروں گا، پھر میں حق کی حمایت کروں گا، چاہے اپنے قوم کے شخص کے ساتھ حق ہو یا مخالف قوم کے ساتھ حق ہو. تو یہی تو قرآن نے بھی ہم سے کہا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. لیکن پرسیپشن بن جاتے ہیں نا. مثال کے طور پہ سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک گاڑی والے کا، ایک موٹر سائیکل والے کا، بس والے کا، موٹر سائیکل والے کا، بس والے کا، رکشہ والے کا. لوگ کس کو ماریں گے؟ بس والے کو، گاڑی والے کو. تو کیا قصور ضروری ہے کہ گاڑی والے کا ہی ہو یا بس والے کا ہو؟ نہیں، ہو سکتا ہے موٹر سائیکل والے کا قصور ہو. ہم دیکھتے ہیں نا کس طرح موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں، رانگ وے سے آ جائیں گے، سگنل توڑ دیں گے، انڈیکیٹر کے بغیر لین چینج کر دیں گے، لائٹ ہی نہیں ہوتی، بعض دفعہ گھپ اندھیرے میں چلتے چلے آ رہے ہیں. بھائی آپ تو کیسے نظر آئیں گے کسی کو اگر آپ نے لائٹ ہی نہیں جلائی ہوئی؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں سارا کچھ. لیکن پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ بس والا اس کی غلطی ہوگی اور سائیکل والے کی غلطی نہیں ہوگی.
گاڑی والے کی غلطی ہوگی اس لیے وہ پیسے والا ہے، اور سائیکل والا غریب ہے، رکشہ والا غریب، اس کی غلطی نہیں ہو سکتی. تو یہ پرسیپشن بنا ہوا ہے نا، تو لوگ اسی پرسیپشن پر، انسٹنکٹ پر عمل کرنے لگتے ہیں. اس سے سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو پرسیپشن یہی بنا ہوا تھا، اسی کے مطابق انہوں نے یہ سٹیپ اٹھا لیا. تو بعد میں ان کو پتا چلا کہ نہیں، شاید یہ جو میں نے کیا یہ صحیح نہیں تھا. تو اب اللہ سے کہا کہ اللہ آئندہ میں اپنی طاقت اور میں اپنی حمایت مجرموں کے ساتھ کبھی بھی ایسوسیٹ اٹیچ نہیں کروں گا، ان کی ہیلپ نہیں کروں گا. اور یہ معاملہ ہو چکا. اب کیا ہوا؟ اب کچھ دن شاید گزر گئے ہوں گے، کتنا وقت گزرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ اپنا جو چکر لگاتے تھے بنی اسرائیلیوں کی بستیوں میں، پھر وہ اس طرف گئے. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، پھر وہ شہر میں داخل ہوئے. خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، ڈرتے ہوئے اور ادھر ادھر چوکنے نگران ہو کر ادھر ادھر دیکھتے رہے کہ کہیں کوئی آ تو نہیں رہا مجھ کو پکڑنے کے لیے، کسی کو پتا تو نہیں چل گیا. ہو سکتا ہے اگلے ہی دن گئے ہوں صبح. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، دوسرے دن صبح صبح داخل ہوئے ہوں دوبارہ سے. خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، ہر طرف سے خطرہ بھانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے ہر طرف سے خطرہ بھانپتے ہوئے گئے. تو کیا دیکھا؟ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، یہ کیا دیکھا؟ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا، آج پھر اسے پکار رہا ہے. تو یہ امس اور غد، یہ امیجیٹ یسٹرڈے اور ٹمورو کے لیے بھی آتا ہے. اور امس ہم کہتے ہیں نا کہ پچھلے دنوں یوں ہوا، ہم کہتے ہیں کل کی سی بات ہے، ایسے بھی ہم کہتے ہیں. اور امس یعنی یسٹرڈے ایگزیکٹلی. تو لگتا ہے کہ دونوں واقعات بالکل ساتھ ساتھ ہوئے. جو قبطی کا قتل ہوا، اگلے دن پھر دوبارہ یہ واقعہ پیش آ گیا. تو کہا کہ وہی شخص جس نے کل انہیں مدد کے لیے پکارا تھا، آج پھر پکار رہا تھا. وہی اسرائیلی دوبارہ سے لڑ رہا تھا کسی اور سے. قال له موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے. جو پکار رہا تھا نا مدد کے لیے، کہا کہ تو ہی لگتا ہے فسادی ہے، کل کسی سے لڑ رہا تھا، آج پھر لڑنے کھڑا ہو گیا کسی اور سے. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑیں جو ان دونوں کا دشمن ہے. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر اب ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکڑنے کا ارادہ کیا تھا. کیا قبطی کو یا بنی اسرائیلی کو؟ کس کو؟ دونوں میں سے. تو لوگ کسی نے کوئی انٹرپریٹیشن کیا، کسی نے کوئی انٹرپریٹیشن کیا. ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ قصور واقعی اسی کا ہو جو کہ قبطی تھا، یا ہو سکتا ہے پھر قصور قبطی کا نہ ہو. بیکاز یہ جملہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ قال لہ موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا. اب یہ بھی تو کوشچن مارک ہے نا، کس سے کہا؟ قبطی سے کہا یا اسرائیلی سے کہا؟ چلے ہم اپنی طرف سے ازیوم یہ کر لیتے ہیں، واللہ عالم، اور ہم ازیوم کرتے ہیں کہ اسرائیلی کی بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ پہلے ظہیر للمجرمین کہا تھا نا انہوں نے، تو لگتا ہے اسرائیلی پرابلمٹک ہے، رائٹ؟ اس کے اندر کوئی سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے کہ میں تو ہوں ہی مظلوم، میں کچھ بھی کروں. اور یہ بنی اسرائیلیوں کی مینٹالٹی ہم نے آگے دیکھی. اور یہ غلام قوموں کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ظالم ہوتے ہیں پھر بھی مظلوم ہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. تو چلے ہم اپنی تفسیر کی آسانی کے لیے ازیوم کر لیتے ہیں کہ بات ہو رہی ہے اسرائیلی کی. اس سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو ہی ہے دراصل بہکاوا. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، پھر جب ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس کو پکڑیں جو ان دونوں کا دشمن ہے. یعنی کس کو پکڑیں؟ بنی اسرائیلی کو. یا ہو سکتا ہے کہ قبطی کو پکڑنے کا ارادہ کیا، اس دفعہ ہو سکتا ہے قصور اسی کا ہو. وی ڈونٹ نو ریئلی. قال، بول پڑا. کون بول پڑا؟ یہ اسرائیلی بول پڑا. یا موسیٰ، اے موسیٰ. اچھا، اسرائیلی کیوں بول پڑا؟ اگر تو یہ فرعونی بولتا تو اس نے تو پھر، یعنی اس کا مطلب اس کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ قتل ہو چکا ہے، تو وہ تھوڑی کھڑا رہتا، وہ تو فوراً جا کے فرعون کو بتاتا، انفارم کرتا. تو نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہی شخص بولا جو کہ اسرائیلی تھا. وہ کیا سمجھا؟ مجھے پکڑنے آ رہے ہیں، یا واقعی اس کو پکڑ رہے ہوں گے، جو بھی سچویشن ہے. بہرحال بولا کون؟ اسرائیلی بولا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. قال یا موسیٰ، بولا اے موسیٰ، اتريد ان تقتلنی، کیا تم ارادہ کر رہے ہو کہ مجھے قتل کر دو؟ کما
کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ تم نے کل ایک جان کو قتل کیا تھا. سارا بھانڈا پھوڑ دیا اس نے، اس قبطی کے آگے کہہ دیا کہ بھئی موسیٰ نے تو کل ایک آدمی کو قتل کیا تھا. تو شور مچا دیا اس نے کہ تم نے تو کل قتل کیا تھا کسی کو، اب تم آج کیا مجھے قتل کرنے والے ہو. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين، تم اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتے ہو اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنا اس کو ڈیفینڈ کیا تھا، کیسے اس کی سائیڈ لی تھی. اور اس دفعہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قبطی انہوں نے تھوڑی تحقیق کر لی ہو موسیٰ علیہ السلام نے، اور ان کو پتہ چل گیا ہو کہ ہاں قصور قبطی کا ہے، اس دفعہ امپلسولی طرفداری نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے قبطی کو پکڑنے جا رہے ہوں، اسرائیلی سمجھا مجھے پکڑنے آ رہے ہیں. ایک شور مچا دیا اس نے. اب یہ تھی ان کی مینٹیلٹی، انتہائی احسان فراموش اور بے وفا. انتہائی گھٹیا اور کم ظرف کردار کی علامت ہوتی ہے کہ محسن کے ساتھ انسان دشمنی کرے. علی رضی اللہ عنہ کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ اس شخص کے شر سے ڈرو جس پر تم نے احسان کیا ہے، اسی ہاتھ کو کاٹنا جو کھلاتا ہے. نہ صرف بھانڈا پھوڑا بلکہ طرح طرح کے گھٹیا الزام لگائے کہ موسیٰ تم کتنے بھی پریٹینڈ کرتے رہو، موسیٰ تم کتنا بھی پریٹینڈ کرتے رہو کہ تم ہمارے خیر خواہ ہو، بہرحال ہو تم فرعون جیسے ہی. یو آر ون آف دیم ناٹ ون آف اس. اسی کے گھر میں رہتے ہو، اسی کے سواریاں استعمال کرتے ہو، ویسا ہی لباس پہنتے ہو، تم ہو ہی ان کی طرف انہی کے ایجنٹ ہو، کوئی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو. تم جبار بن کے رہنا چاہتے ہو، کوئی تم اصلاح کرنا نہیں چاہتے. اتنے گھٹیا ان پہ الزام لگا دیے. تو یہ ہمیں پھر ایک جو سلیوز ہوتے ہیں ان کی مینٹیلٹی پتہ چل رہی ہے کہ دبے ہوئے پسے ہوئے لوگوں کے اخلاق بھی خراب ہو جاتے ہیں. مزاج میں بہت تلخی آ جاتی ہے، بہت بٹرنس آ جاتی ہے. جب تک کوئی انکنڈیشنل طرفداری ان کی کرتا رہے راضی رہتے ہیں، اور جیسے ہی ان کی غلطی کی نشاندہی کوئی کرے دشمن بن جاتے ہیں اس کے، کہ ہم تو پہلے ہی مظلوم ہیں، تم کیسے ہمیں کچھ کہہ سکتے ہو. اچھا جی، اب پھر سمجھیں ان بٹوین دا لائنز ہمیں خود فل کرنا پڑے گا، گیپ فل کرنا پڑے گا. اب یہاں پر وہ اسرائیلی جھگڑ رہے موسیٰ علیہ السلام سے. اب وہ جو قبطی تھا کیا کیا اس نے؟ کھڑا ہو کے تماشا دیکھ رہا ہوگا؟ ہرگز بھی نہیں، بھاگ گیا وہ تو وہاں سے. اور جا کر اس نے فوراً لگتا ہے کہ فرعون کو بتا دیا کہ موسیٰ نے کل قتل کیا ہے ایک فرعونی کو. اچھا پھر ہم ازیوم کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کی پاپولیرٹی سے، شہرت سے، عظمت سے تھوڑا سا نروس ہو رہا تھا. اس لیے کہ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جس جنگ پر بھی ان کو کمانڈر ان چیف بنا کر بھیجا جاتا تھا وہ جیت کر ہی آتے تھے، اور ان کی عزت اور ان کی عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر موجود تھی. تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا تھریٹنڈ فیل کر رہا ہو، انسیکیور فیل کر رہا ہو فرعون. اچھا اب یہ کون سا فرعون ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ اس فرعون کا بیٹا ہے جس نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نکالا تھا. وہ مر گیا ان دا کورس آف ٹائم. اس کا بیٹا جو ہے وہ اب فرعون بن کے یعنی بادشاہ بن کے بیٹھ گیا، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھیلا ہوگا بچپن میں. تو ہم عمر ہوں گے نا کائنڈ آف. تو آپ کو پتہ ہے پھر یہ سبلنگ رائولری جس کو کہ ہم کہتے ہیں وہ بھی ہوگی آپس میں، کچھ اس کو جیلسی بھی ہوگی. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. دیکھیں ہم سب فل ان دا بلینکس کر رہے ہیں. تو فرعون بہانہ ہو سکتا ہے ڈھونڈ رہا ہو کب موقع ملے اور میں ان کے خلاف کوئی اقدام کروں. اور ہم بادشاہوں کے بارے میں جانتے ہیں، نہ ان کی دوستی اچھی ہوتی نہ ان کی دشمنی اچھی ہوتی ہے. تاریخ میں واقعات بھرے پڑے ہیں کہ جن سے بادشاہوں نے محبت کی ان سے سخت دشمنی ہو گئی. جن لوگوں نے قربانیاں دے کے بادشاہوں کو تختوں پر بٹھایا انہی کو مروا دیا. تو اب یہ سارا کچھ اب یہ فرعون کے محل تک معاملہ پہنچ گیا. اچھا اب اگر فرعون سے ہم یہ کہیں کہ وہ انصاف کرتا تو آ کے وہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا نا کہ بے موسیٰ کیا مسئلہ ہوا، یا چلے انصاف نہیں کرتا، محبت کرتا موسیٰ علیہ السلام سے، تو obviously موسیٰ علیہ السلام کو وہ صفائی پیش کرنے کا موقع دیتا. یہ جو آگے کا ایونٹ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ فرعون آلریڈی خائف تھا موسیٰ علیہ السلام سے. وہ آلریڈی ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانا چاہ رہا تھا، اس کو موقع نہیں مل رہا تھا، بہانہ نہیں مل رہا تھا.
سو دس واز دا پرفیکٹ ایکسکیوز کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ سزا دے اور ان کو لوگوں کی نظروں میں نیچا کرے. اچھا کیا ہوا؟ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا آیا, دور سے دوڑتا. یہ پرلے سرے سے کیا پتا چلا کہاں سے دوڑتا آیا؟ فرعون کے علاقے سے. موسیٰ علیہ السلام ابھی یہیں پر موجود ہیں, انہی گیٹوز میں, جوشن کے علاقے میں. وہ پرلے سرے سے دوڑتا آیا, یعنی سبب سے جہاں فرعون کے محل تھے وہاں سے دوڑتا ہوا آیا. قال یا موسیٰ, بولا اے موسیٰ, ان الملأ یأتمرون بک, سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں. ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک, یقیناً سردار جو ہیں تیرے قتل کے مشورے کر رہے ہیں. فخرج, تو نکل. فخرج یعنی کیا بتا رہا ہے؟ بی کوئک, دیر از نو ٹائم, جسٹ گو, جاؤ. انی لک من الناصحین, میں یقیناً تیرا خیر خواہ ہوں. تو یہ رجلن کا لفظ استعمال ہوا, اس میں بڑی مردانگی اور شجاعت اور بہادری کا اظہار ہے. رجل, اس میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں. ناٹ ایوری ویئر, ہر جگہ یہ لفظ ان معنوں میں نہیں آتا, لیکن بیسک مطلب اس کا یہی ہے. جو یہاں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے رجل, یہ اس مرد کی شخصیت کی خوبیاں بیان کر رہا ہے کہ بہادری تھی, شجاعت تھی, سچی مردانگی تھی, اپنی جان کی پرواہ نہیں کری اس نے. آپ دیکھیں فرعون کے پلان سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا ہے. فرعون کا سیکرٹ ہے جو اس نے بتا دیا. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے نکل جانے پر فرعون کیسا تلملایا ہوگا. اگر اس کو پتہ چل جاتا کہ انفارمر کون ہے, اور غدار سمجھتا کہ نہ سمجھتا اس کو, تو اس کی جان کی تو خیر نہیں تھی. اور یہ رجل, یہ لگتا ہے کہ فرعون کے انر سرکل کا کوئی آدمی تھا, کوئی با اعتماد اس کا مصاحب تھا. سورہ مومن انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, ایک شخص کا ذکر آتا ہے, مومن آل فرعون کہا ہے قرآن نے اس کو. ہو سکتا ہے یہ وہی ہو, ہم دیکھیں نا, ہمیں نہیں پتا نا, ہم تو 2+2 کر رہے ہیں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال بڑی اس نے ہمت کی کہ اس نے اتنا بڑا راز آ کر فرعون کا, اتنی بڑی سازش جو ہے وہ فرعون کی آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتا دی اور کہا کہ نکلو یہاں سے, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. فخرج منہا خائفا یترقب, یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے سہمتے نکل کھڑے ہوئے. تو یہ پھر دیکھیں آ گیا, فخرج, ثم خرجا نہیں کہا. بتا رہا ہے کہ خطرہ سر پر آ کھڑا تھا, بالکل وقت نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تیاری کرتے, کوئی پلاننگ کرتے, بس تن کے کپڑوں سے جان بچا کر نکل کھڑے ہوئے. اچھا, ان کو بھی دیکھیں لگ رہا ہوگا کہ فرعون کے تیور بدل رہے ہیں, ان کو بھی نیگیٹو وائبز آ رہی ہوں گی کہ محل میں سازشیں ہو رہی ہیں. حاسد بھی ہوں گے جو بادشاہ کے کان بھرتے ہوں گے. تو یہ ساری لگتا ہے کہ دیکھیں نا, ان بٹوین دا لائنز اگر ہم دیکھیں کہ جو یہ سارے جو انڈر کرنٹس ہیں یہ چل رہے ہیں سارے. تو فوراً ہی خائفاً یہ ترقب, یعنی یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے اس رجل سے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں بھی جا کے فرعون سے بات کرتا ہوں, آف کورس ہی ول انڈرسٹینڈ کہ مجھ سے قتل خطا ہوا تھا, میں نے کوئی جان بوجھ کے مرڈر نہیں کیا. نہیں, فوراً وہ نکلے وہاں سے ڈرتے ہوئے, ادھر ادھر دیکھتے ہوئے, اور اپنے رب کو پکارا. قال رب نجنی من القوم الظالمین, اور اللہ سے دعا کی, اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا. اللہ پر توکل تھا کہ اللہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے. قتل خطا کے نتیجے میں کسی کو قتل کر دینا سریح ظلم ہے, کتنی انجسٹس ہے. پہلے ملزم کو صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے, دونوں فریقوں کی بات سنی جاتی ہے, ایویڈنس کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن ظالم تو ایسے نہیں کرتے نا, وہ کیا کرتے ہیں, شوٹ فرسٹ دین آسک کویسچنز لیٹر. یہ پہلے شوٹ کر دو پھر دیکھا جائے گا. تو پتا تھا ان کو کہ فرعون کتنا ظالم ہے, وہ تو میری بات سنے گا نہیں. تو کہا کہ اللہ مجھ کو ظالموں کی قوم سے نجات دے دے.